اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے. بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزرا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ میری عمر کا ہی بندہ ہے عالم دین بن گیا اور مجھے علم میں عالم دین نہیں بن سکا, یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے. یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے. اللہ اکبر. آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا, آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں. میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا. وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں. 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی, ٹھیک ہے, جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے, میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار. اتنے سارے قاری صاحبان بیٹھے, ہمیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہم جو کھاتے وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے. کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے؟ کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو؟ کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے, وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا, آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے؟ کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہم نے کب شکر ادا کیا؟ یقین کریں اگر آپ کو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے نا, اور اس پر انجوائے کرنا ہے, موج میں رہو, کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. حضرت ابو الحسن علی بن احمد بن حسین یزدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو سعید سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم, فاضل, اچھی سیرت کے مالک, خوددار اور سخی تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, حسن اخلاق کے پیکر, ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنے والے اور عاجزی کرنے والے تھے. قناعت اور دوسروں سے بے نیازی کا عالم یہ تھا. ذرا سنیے گا کہ آپ اور آپ کے بھائی کے پاس صرف ایک امامہ اور ایک قمیص تھی. اب ایک بھائی امامہ اور قمیص پہن کر باہر جاتے تو دوسرے بھائی گھر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ باری باری وہ یہ لباس بدلتے تھے. ہے کوئی ہمارے پاس ایسا کہ جس کے پاس ایک امامہ اور ایک ہی قمیص ہو, پہن کر آیا, اب جب تک وہ دھلے گی نہیں دوبارہ چینج نہیں ہوگا؟ اتنا شکوہ ایسی, اس کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑی کمال کی دعا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی. کیا پیاری دعا ہے. نبی پاک فرمایا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت, پرہیزگاری, پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. What is the meaning of غنا؟ کیا ہے اس میں؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں الغنا سے مراد بے نیاز ہونا ہے, لوگوں سے بے پرواہی برتنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بھی بے پرواہ ہونا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے, ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے. کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی, ارے میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا اس کے پاس موبائل ہے, میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے. اچھی موٹر سائیکل دیکھی, پھر پریشان ہو گئے. کسی نے گھر بلا لیا, اس کا گھر دیکھا, پھر پریشان. اچھا ایسا گھر, اتنا بڑا گھر, اتنی گاڑیاں, گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا. ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے زندگی نہیں گزرنی. اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے. کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں, بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا, چلیں ایک قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے, وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے. 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے, اور بڑی گرمی لگتی تھی, پسینہ نکلتا تھا. کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں, سائیکل مل جائے. پیسے جمع کیے, تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے, سائیکل لی. جیسے ہی سائیکل لی, اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے.
جو 1 گھنٹے کا سفر تھا وہ 25 منٹ میں ہونے لگ گیا. بڑے خوش. دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے, کوئی دعوت تو ہونی چاہیے. کہا چلیں چائے پیتے ہیں. چائے پلایا دوستوں. اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے تو سائیکل رکی سگنل پر, تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا. کہا یار سواری تو یہ ہے, میری تو پٹیچر سائیکل ہے, روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں, یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے, اسپیڈ دیتا ہے بڑا زبردست. اب موٹر سائیکل لینی ہے. اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی. وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی, بڑی منتوں سے حاصل کی, اب وہ بری لگنے لگی. اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل. اب کمیٹی ڈالی, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے, کچھ ادھار بھی لیے, گھر کی کوئی چیز بھی بیچی, اور آخرکار موٹر سائیکل لے لی. جیسے ہی موٹر سائیکل لی بہت خوش, بچوں کو بھی بٹھایا, گھمانا پھرانا شروع. دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی, مٹھائی تو کھلاؤ. ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا. روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بہت مزے. تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی, موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر, برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی. کہا یار یہ کیسی سواری ہے, روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں, بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں, یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں, اصل سواری تو گاڑی ہے. جیسے ہی یہ دیکھا موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی. حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی, پیسے جمع کر کر کے لی, اب لینی ہے گاڑی. اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے, ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے, زیور بیچے جا رہے ہیں, قرضہ لیا جا رہا ہے, کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی. اب جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا, قاری صاحب نے گاڑی لے لی. اچھا جناب گاڑی لے لی. اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے, ایف ایکس لی ہوگی, مہران لی ہوگی. وہ گاڑی میں جناب جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی, وہ بھی بڑے خوش, دعوت بھی کی. تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا. اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی, ایئر کنڈیشن والی ہے. وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں, یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے. میں گرمی میں جا رہا ہوں, یہ اے سی میں جا رہا ہے. یہ بیکار گاڑی ہے, گاڑی تو وہ ہونی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے واٹ آئی وانٹ ٹو سے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی. مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے, نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے, نہ سواری اچھی لگ رہی ہے, نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں. ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں. اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا, آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا, تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں. لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں. کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے. پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ڈی مورلائز, اور اسی چکر میں انسان حرام کی طرف جاتا ہے کہ میں نے بھی وہ بننا ہے, میں نے بھی وہ لینا ہے, میں نے بھی وہ خریدنا ہے. ارے جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. خدا کی قسم دنیا کے خراب پتی ایک طرف, مجھے اور آپ کے رب نے جو ایمان عطا فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا نہیں بنایا. اچھا پھر صرف ایمان والا بنا دیتا اور حضرت عیسیٰ کا امتی بنا دیتا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا کر دیتا. مگر میرے رب نے کرم والا کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور اپنے آخری نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنا دیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف, یہ نعمت کیسی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے کہ مولا مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے. اور مجھے اور آپ کو بن مانگے, کون سا کورس کیا تھا امتی بننے کے لیے؟ کون سا ٹیسٹ پاس کیا میں نے اور آپ نے؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, آنکھیں سلامت, ہاتھ سلامت, پیر سلامت, زبان سلامت, ارے دل سلامت. جاؤ تو صحیح دیکھو لوگ کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں ہیں. آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, لوگ کرائے کے گھر میں ہیں. آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں. آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں, لوگ روڈوں پر سوتے ہیں. آپ روڈ پر سوتے ہیں, لوگ اس وقت جیلوں میں گرفتار ہیں, آپ آزاد ہیں. ہر بندے سے زیادہ مشکل میں لوگ موجود ہیں. خدا کی قسم جو اس وقت فیضان مدینہ میں مجھے سن رہے ہیں, بلکہ مجھے جو سوشل میڈیا پر یا دنیا میں کہیں سنا جا رہا ہے, میں آپ سب کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں, چیلنج دیتا ہوں, جیسی آپ نے لائف گزار رہے ہیں نا, جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں, کروڑوں لوگ اس لائف گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. شکوے, شکایات, ڈی مورلائز, آلویز انسان نے سر پر طاری کر دیا, میں پیچھے رہ گیا, میں قرآن کی تعلیم کرتے کرتے کب آگے بڑھوں گا, میں دیندار بن گیا, میں پیچھے رہ گیا. ارے یہ تعلیمات نہیں ہے اسلام کی.
ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. اگر اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا راضی رہو. سنو حدیث پاک, ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے, اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. دنیا میں تھوڑا ملے اور رب میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ سودا مہنگا نہیں. دنیا میں بہت ملے اور قیامت کے دن بہت سارا عمل مانگ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ زیادہ جس کو ملا اس کو ڈرنا چاہیے, وہ کدھر سے لائے گا اعمال. اگر غربت ہے, تھوڑا ہے, اور بندہ اللہ کے اس دیے پر راضی رہنا شرط ہے. مسئلہ راضی بھی تو نہیں رہتے نا, تھوڑا بھی ہے, شکوے بھی ہیں. راضی رہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حاتم طائی, اب ذرا سنیے, جو سخاوت میں بڑا مشہور ہے نا, اس نے ایک بار بڑے زبردست دعوت کی. اس سے کسی نے پوچھا, تم نے اپنے سے زیادہ کسی بلند ہمت آدمی کو دیکھا ہے؟ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, لوگوں کو بانٹتے ہو, تم سے زیادہ بلند ہمت کون ہے؟ کہتا ہے ہاں, میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک بار عرب کے بڑے امیروں کی دعوت کی, 40 اونٹ قربان کیے. اچانک دعوت تیاری ہو رہی تھی تو میں ذرا جنگل کی طرف گیا تو دیکھا ایک لکڑہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اس لکڑہارے سے کہا, آج حاتم طائی نے دعوت کی ہے, تم نہیں گئے اس کی دعوت میں؟ خود حاتم طائی اس لکڑہارے سے پوچھ رہا ہے جو لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہا ہے. قریبی دعوت ہو رہی ہے, 40 اونٹ پک رہے ہیں, دیگیں چڑھی ہوئی ہیں. ادھر تو جس کو دعوت نہ وہ پہنچ جاتا ہے, دعوت میں نہ بلائیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا. یعنی دوسروں کی دعوت پر نظر ہے, دوسروں کی شادی پر نظر ہے, دوسروں کی تقریبات پر ہماری کیوں نظر ہے کہ وہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بلایا, اتنا بڑا پروگرام کیا ہمیں نہیں بلایا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, سنیے, وہ لکڑہارے سے خود حاتم طائی پوچھتا ہے, تم حاتم طائی کی دعوت میں نہیں گئے؟ اتنی بڑی دعوت ہے. تو اس نے کہا, جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا ہے. کیا کمال کا جملہ ہے. حاتم طائی کو ہی جواب دے رہا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا. خود حاتم طائی کہتا ہے, اپنے سے بڑھ کر اگر میں نے کسی ہمت والے کو دیکھا ہے تو وہ لکڑہارے کو دیکھا. ایسی خودداری, ایسا جذبہ, اور ایسا جذبہ ہمارے بزرگان دین میں تھا, ہمارے صحابہ میں تھا, ہمارے اولیاء میں تھا. آج جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کی عزت کرتے ہیں, اگر پڑھیں ان کی سیرت میں تو ان کی نظر دنیا والوں پر نہیں اللہ کی طرف ہوتی, اللہ کی عطا پر ہوتی. قناعت تھا, توکل تھا, اور پھر اللہ ان کی غیب سے مدد بھی فرماتا. وہ تھوڑے پر راضی رہتے تھے اور ان کا مطمع نظر کیا تھا کہ ہمیں آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنا ہے. خودداری ایک خوبی ہے مگر اس میں فائدے کتنے ہیں. خودداری ہمیں سوال کرنے سے بچاتی ہے, خودداری ہماری عزت بڑھاتی ہے, خودداری دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے, خودداری ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے, خودداری بھیک جیسی عادت پڑھنے سے بچاتی ہے. نیز سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خودداری مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ذات میں مشغول کر دیتی ہے. فوکس ہی ایک ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے, اسی سے عرض کرنا ہے. بلکہ اللہ اکبر, اللہ سے بھی کیا مانگنا ہے. یہ بڑی کمال کی بات آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی کیا مانگنا ہے, یہ سمجھنا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی خدمت میں ایک شخص نے آپ کو 40 دینار پیش کیے, کہا کہ یہ لیجیے اور اپنی ضروریات پوری کر لیجیے. آپ رونے لگی, آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں, اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں, حالانکہ وہی اس کا مالک ہے. پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں, اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں, تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا, اے اللہ نوکری بڑھ جائے, پیسے بڑھ جائیں, کاروبار میں ترقی ہو جائے. ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں, مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو. آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی, اور وہ زیادہ کی. بڑی مشہور دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آگے کیا ہے,
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ دنیا ایک بار، اے اللہ دنیا کی بہتری، دنیا کی آسانی عطا فرما، آخرت کی بھی بہتری عطا فرما، عذاب قبر سے بچا۔ سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے، ہم بھی مانگتے اللہ بچوں کی خیر فرما، بال بچوں میں محبت عطا فرما، مگر لک ایٹ دا وے، دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بات تو پوری ہو گئی یہاں پر نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں، اس کی رضا مانگنی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ، میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا، انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے، وہ دیتے رہے، میں بڑا ہوتا رہا۔ ارے جس نے بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ، جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں، دیکھیں دو طریقے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے۔ اے اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت ہو جائے، مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے، فلاں فائدہ ہو جائے، مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں۔ پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی، میں مشکل میں بھی راضی، تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی، میں بیماری میں بھی راضی۔ اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی، آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے، سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی۔ میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاواں، پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے۔ ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم موارش چلاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب کارساز ہے۔ جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں۔ پھر کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، فرق یہی تو ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، ایمان وہ چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری اپنانی ہے۔ اب آخر میں اس شخصیت کا واقعہ سن لو جن سے ہم سب بڑا پیار کرتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حاضر ہوا، مرید تھا، مٹھائی کا تحفہ پیش کیا، سلام کیا اور مٹھائی کا تحفہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کچھ اور ضرورت کا؟ نہیں، بس حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا۔ آپ نے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھجوا دیا، اور کسی چیز کی حاجت کا نہیں حضور۔ تھوڑی دیر گزر گئی، کہتا حضور ایک تعویذ چاہیے۔ آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اپنے بچے جو خادم تھا گھر سے جا کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ، اور ڈبہ واپس آیا، تعویذ بھی دیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا، اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ مٹھائی دے کر تعویذ لینے آئے ہو تو پھر مٹھائی لے لو اور تعویذ بھی لے لو۔ کیسی خودداری ہے! اور آج مجھے اور آپ کو کوئی بیان پر بلائے، تلاوت پر بلائے، کسی تقریب میں بلائے اور تحفہ نہ دے تو اپنے دل کی کیفیت چیک کریں یار، بڑے کنجوس لوگ ہیں، علماء کی خدمت ہی نہیں کرتے، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں پھر مقصد کیا تھا آپ کا؟ بیان کرنا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ کس لیے گئے تھے؟
قرآن پڑھنا اس لیے کہتے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے خوبصورت اس ماحول کو، جس نے ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین کی تربیت فرمائی کہ جناب بیان کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تو کوئی آپ نے لفافہ کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مبلغین، وہ علماء، وہ نعت خواں، وہ اسلامی بھائی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دین کے داعی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے۔ عام لوگوں سے زیادہ خودداری ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ اگر دیندار ہی خوددار نہیں ہوگا تو لوگ تو ویسے بھی دین سے دور ہیں، پھر کون دین کے قریب آئے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز میں تربیت کے لیے آئے ہیں، اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا۔ اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، وہ آپ تو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہاں اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو راستہ ملے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا۔ اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس یہ آج پیغام لے جاؤ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انت الکافی، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے؟ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی، مضبوط کر لی، اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے عطائیں ہوتی ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ خودداری اللہ کو پسند ہے، جبکہ خود کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا ناپسند ہے۔ بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے، جنہیں یہ نصیب ہو یقیناً وہ قسمت والے ہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں سے مانگنے کی ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نیم فقیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ایسی عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جب آپ ان کے پاس کے جائیں نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ذرا یہ دیجئے گا، اچھا وہ دیجئے گا، وہ ذرا دیجئے گا مجھے، اچھا پھر کہیں گے یار فلاں چیز کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے۔ یار ہم تو دوست ہی ہیں نا، آپ کی چیز تو میری چیز ہے۔ اچھا پھر کبھی کہیں گے دوست دوست کی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ اچھا تو اپنا بھائی ہے نا، دوست تو دوست کے لیے جان بھی دیتا ہے، اتنے سے پیسے نہیں دے سکتے، اچھا تھوڑے پیسے دے دو، پرانے باقی ہیں اس کو ملا کے بعد میں دے دوں گا۔ اب ان کا تکیہ کلام، ان کا روز یہی کام ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہاں اگر وہ مثال کے طور پہ استاد بھی ہو نا تو شاگرد پھر دور ہٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے فیملی کے لوگ دور ہٹنے لگ جائیں گے، امام ہے تو نمازی دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں خوددار آدمی کی عزت ہوتی، لوگ آپ کو کبھی بھی یہ مثال اس آدمی کی نہیں دیں گے کہ یار اس کو جو تحفہ دیتا ہوں رکھ لیتا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ شکایتیں ملتی ہوتی یار یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ لیکن فضیلت کے باب میں، عزت کے باب میں آپ ہمیشہ سنیں گے کہ یار فلاں کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس نے منع کر دیا، یار یہ حضرت تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیش کرتے پھر بھی نہیں لیتے۔ عزت کس میں ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم بھلے اللہ رب العالمین کی طرف اس کی عطائیں بھلی، دنیا والے، امیر اہل سنت کا جملہ بڑا کمال کا ہے، بہت پیاری بات، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آج میرے اس پورے بیان کو اگر میں کہتے ہیں نا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں نا، یہ ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت نے اس پورے ٹاپک کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں دینے والا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟
ہم سمجھتے نا یار یہ تحفہ ہی دے رہا ہے, میرا بڑا معتقد ہے جناب, میرا نمازی ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور جب دیکھیں بھائی مجھے کچھ چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے, میری سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ دینے والا آہ کر کے دے رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہے, یہ کہیں نہ کہیں بیان کر دے گا, بیچ چوراہے پہ آ کے دوسروں کو بتائے گا کہ حضرت کو میں یہ دیتا ہوں. واہ کر کے نہیں دیتا, یاد رکھیں. اور آپ نے جب کسی کو کوئی چیز لینے سے منع کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ دیکھیں اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. وہ جو نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, جس سے محبت بڑھتی ہے, جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں, تسبیح ہو گئی, قلم ہو گیا, وہ الگ بات ہے. یا قیمتی تحائف کی بات ہو رہی ہے جس کی تفصیل ماشاءاللہ آپ نے دیگر تربیت میں بھی سنی ہے. لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر, دوسرے میری ہیلپ کریں, مجھے کوئی اور کھلائے, مجھے کوئی اور رقم دے, میرے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے اور ہر وقت کرتا رہے, یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے. زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں, اللہ اکبر. اور پھر سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا. اب حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا سنیے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا, کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا, کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا, 3 مرتبہ فرمایا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا, سوائے حضرت ثوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر دوبارہ بیعت کی, یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے, لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے, ان سے نہیں مانگو گے. ایسا حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا. جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے, جو لوگوں سے سوال نہ کرے. ایک اور حدیث پاک سنیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا, آپ نے دے دیا, پھر مانگا, پھر نبی پاک نے عطا فرمایا. اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا اے حکیم, یہ مال خوش نما ذائقہ ہے, جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی, اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی. وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں, سنیے. آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے, بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے. نو مسلم حضرات اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے. نبی کریم علیہ السلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے, اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو, تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی, کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی. خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلہ ہے, بہت پیسے ہیں, اس کو بڑی برکت ہے. نہیں, مال کی زیادتی اور ہے, مال میں برکت اور ہے. مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے, مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے. برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعض اوقات ڈبو دیتا ہے. تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے, یہ جملہ یاد کر لیں, کوالٹی میں برکت ہے, تعداد میں برکت نہیں ہے, معیار میں برکت ہے. تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو,
تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے، تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے، مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے۔ یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے، اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا، مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے، یہ اور ہے۔ تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسبے بن جائیں اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں، تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ، یہاں مانگنا ہے اور دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے، قبر میں بھی مانگیں گے، محشر میں بھی مانگیں گے۔ ہے ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور مزید ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت احمد بن محمد بن بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عاشورے کی رات تھی کہ میں ایک مسافر خانے میں داخل ہوا، وہاں ایک درویش جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہا تھا، تو میں نے ان کی حالت دیکھی، مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں ان کے پاس گیا اور پہلے لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو بتایا ان کا تو علم تصوف میں بڑا مقام ہے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت سارے زاہدین سے بڑھ کر ہیں۔ تو کہتے بڑے ادب سے ان کے پاس میں گیا اور کچھ ان کو دینار دیے، اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار میں صرف جو اور نمک کھاتے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ بھی ہے، تو یہ دیناروں کی تھیلی ہے، اس میں 1000 دینار ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطار میں جو اور نمک سے افطار ہو رہا ہے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ اس درویش نے کہتے ہیں بڑی جو ہے وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اپنے دینار واپس لے جاؤ، بے شک یہ تو اس کی جزا ہے جس نے اپنا راز لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ کیا میں اس لیے تم سے پیسے لوں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں افطار میں سادہ کھانے کھا رہا ہوں؟ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے افراد ہوا کرتے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خودداری دیکھیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوں اور اونٹ کی نکیل گر جاتی نا، تو اونٹ کو اشارہ کر کے بٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نکیل اٹھاتے۔ تو کسی نے کہا حضور اب ہمیں بتاتے، اونٹ کو بٹھایا، آپ اترے، آپ ہی کی نکیل گر گئی تھی، ہم اٹھا کے آپ کو پیش کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے حکم دیا تھا میرے آقا نے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ خودداری کا عالم دیکھیں، اپنی چیز ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ ہم تو بعضوں کا کہتے ہیں ذرا میرا یہ قلم اٹھا دیں، میرا یہ کام کر دیں۔ علماء فرماتے اپنی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ کبھی دوسرے کی چیز مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ